بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. جی بالکل ہمیشہ کی طرح ہماری خواہش ہوتی ہے پروگرام تم سے ہے پاکستان میں آپ سے ان شخصیات سے ملوائیں جن کی وجہ سے ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، جو کہ اس پاکستان کے لیے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ پلر ہیں اس ملک کے، اور اس ملک کی چاہے سیاست کی ہم گہرائیوں کو دیکھیں، چاہے ہم پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو بہت گہری نظر ہے ان کی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ، اور میں کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر اور معیشت کا کنگ میں ان کو کہوں گا، مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود. بہت صاحب مرزا صاحب آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اس کے ساتھ موجود ہیں آباد کے چیئرمین، نوجوان لیڈر، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جنہوں نے انڈسٹری میں نام بنایا ہے، اور جتنی بھی ایسوسیشن، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان کے لیے بھی ایک فخر کا باعث ہیں، جناب فیاض الیاس صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بیگ صاحب آپ سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اس وقت. بہت ساری پولیٹیکل فورسز جو ہیں سینسس کے معاملے پہ، آدم شماری کیجیے، ہماری کاؤنٹنگ کم ہوئی ہے، بڑا شہر ہے، یہ مسٹیکس کیوں ہوتی ہیں حکومتوں سے، اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے ان میگا پروجیکٹس پر؟ آپ نہیں سمجھتے یہ قوم کا نقصان ہے؟ یہ دوبارہ ان فیوچر ان کرائسس کا سامنا نہ ہو کہ عوام میں پھر مایوسی پھیلے، کیا کیا جائے، کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مردم شماری صرف ایک گنتی نہیں ہے کہ اس شہر، اس ملک میں کتنے نفوس بستے ہیں، بلکہ مردم شماری سے جو ایگزیکٹ نمبر آف پیپل آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ اس شہر کی اور اس ڈسٹرکٹ کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر آپ پلان کر سکتے ہیں، ان کے ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ ان کی کن کن چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، اور صحیح فیصلے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی شہر کے بارے میں صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں تو ان کی نیڈز کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ کراچی کے ساتھ بھی یہی بدنصیبی رہی کہ یہ شہر مختلف ذرائع کے 2.5 کروڑ سے کم اس کی آبادی نہیں ہے. کچھ تو لوگ 3 کروڑ کہتے ہیں، لیکن 2.5 کروڑ سے کم اس کی آبادی نہیں ہے. 2 کروڑ 10 لاکھ 5 لاکھ تو یہ بہت سالوں سے چل رہا ہے اور ہم کوٹ کرتے ہیں ہر جگہ. اب یہ جو سینسس کری ہے اس میں 1 کروڑ 60 لاکھ انہوں نے آبادی بتلائی ہے، جو کراچی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ایسا ہی کیا کیا انہوں نے کراچی کے جو اسکرٹس ہیں، یعنی جو مضافاتی علاقے ہیں، ان کو شامل نہیں کیا. اچھا، پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے. پنجاب میں تو لاہور کے جو مضافاتی علاقے ہیں، ان کو بھی کاؤنٹ کیا گیا. آؤٹر اسکرٹس جن کو آپ کہتے ہیں، ان کو سب کو شامل کر کے لاہور کی آبادی آپ نے بنائی ہے، اور پھر اس کے حساب سے آپ کے ووٹ ہوتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انتظامیہ، تمام چیزیں اس حساب سے ہوتی ہیں. تو آپ ایک شہر کو جو پاکستان کے نام سے، جو پاکستان کا بیرومیٹر ہے، جو کمرشل ہب ہے، انڈسٹریل ہب ہے، فائنینشل ہب ہے، 60 سے 65% ٹیکسز پورے پاکستان کے شہر سے جاتے ہیں. سندھ کے 90% ٹیکسز اس شہر سے جاتے ہیں. اس شہر کی آبادی آپ جو جینون ہے وہ اسرٹن نہیں کر پا رہے، تو شہر کی پھر کیا آپ خدمت کر سکتے ہیں، کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ بیگ صاحب، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہم دوبارہ کروائیں گے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بار ہی اگر ہو جاتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ پھر ہم دوبارہ اس پروسیس کو ہم کریں؟ دیکھیں، مجھے تو اس میں نیت کا شک ہے، اور یہ دوبارہ تبارہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ایک پیرامیٹر سیٹ ہوتے ہیں، اس کے حساب سے مردم شماری کر کے دی جاتی ہے. اب انہوں نے شور مچانے کے اوپر یہ بات ضرور ایگری کیا ہے کہ سیمپل مردم شماری ہم کریں گے، یعنی کچھ علاقوں میں ادھر کر لیا کچھ، اور پہلے والی مردم شماری سے ملائیں گے. اگر پہلے ادھر ہمارا 50 لاکھ آیا ہے اور اب سیمپل مردم شماری میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا 30 لاکھ آیا ہے، تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کہاں غلطی ہے، کیا ہے. لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. پہلے، آج سے پہلے جب بھی مردم شماریاں ہوئی ہیں، سینسز ہوئی ہیں، 1 گو میں ہوتی تھی. دروازے کے اوپر نمبر ڈال کے وہ چلے جاتے تھے، اور جس دروازے پہ نمبر ہوتا تھا وہ مردم شماری کا سب بن چکا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اس شہر کی اگر آبادی صحیح اسرٹن نہیں کر سکتے تو اس شہر کا انفراسٹرکچر، اس شہر کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، وہ کچھ بھی آپ صحیح نہیں، مطلب اوور آل مایوسی پھیلے گی لوگوں میں، اور لوگوں میں مایوسی ہوگی. ایک بڑے شہر کو آپ سکیڑ ہیں. ایسا ہی ہے.
जबकि वो शहर फैल रहा है। ये वो शहर है गनी परवर जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को हाथ फैला के रिसीव करता है, ऐसा ही है, उनको जॉब फ्राहम करता है, यहीं पे फिर वो शादियां करके बस जाते सेटल हो हैं जाते और उनके बच्चे यहाँ सेटल होते हैं और किसी को नहीं पता होता कि कराची में रहने वाला कौन सा है और बाहर से आने वाला कौन सा। ये है शान इस गनी परवर शहर कराची की। तो उसके साथ ऐसा जुल्म मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। फयाज साहब, तामीराती शोबे से आपका ताल्लुक है और बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस वक्त आप लीड भी कर रहे हैं आबाद को, किन मसाइल का आपको सामना है? और वफाकी हुकूमत की तरफ से तो मैं नहीं समझता कि इससे पहले इस इंडस्ट्री को, इस शोबे को, तामीराती शोबे को इतनी मरातें दी हों। क्या समझते हैं अभी भी कुछ होना बाकी है, अभी आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मैं जो है आपके इस फोरम से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना तारीखी पैकेज इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया। और मैं समझता हूँ पिछले 60 सालों में किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतना इनकरेजमेंट इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना इनकरेज नहीं किया गया, ना ही इतना फोकस इस पे इतना रखा गया कि इस पर कंस्ट्रक्शन पे काम किया जाए। मैं कुछ थोड़ा सा माजी की कुछ चीज़ें पास्ट से मैं आपको स्टार्ट लेना चाहूँगा। जैसे अप्रैल 2020 जिस वक्त हम कोविड से गुजर रहे थे और उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस भी हमारी जो है वो बिगनिंग ऑफ जो है कोरोना था, तो हमारी डिस्टर्बेंस बड़ी नज़र आ रही थी। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपने विजन के तहत जो एक इंडस्ट्री को उन्होंने समझा कि इस पर फोकस किया जाए या इसको प्रमोट करना चाहिए, वो है कंस्ट्रक्शन। और उसी वक्त उन्होंने कंस्ट्रक्शन को एज इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कि मदर इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहलाती है, जिससे मुंसलिक 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मुंसलिक हैं। जब ये इंडस्ट्री चलती है तो तमाम और इंडस्ट्रीज़ का पहिया भी चलता है। तो मैं समझता हूँ माजी में हमारी ये बदकिस्मती थी कि हमें कोई ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करती, और इसीलिए आज आबाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग में या कहीं पे कोई हर्डल्स हैं लेजिस्लेशन में, हर जगह पे अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे हम साथ हैं। उसके साथ साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुलाई 2020 में जो पैकेज, स्पेशल पैकेज दिया अगेन फॉर द कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपने इस चीज़ के लिए कहा कि जो फिक्स टैक्स रिजीम का जो है स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन, जिसमें फिक्स टैक्स रिजीम जिसकी मुद्दत थी 31 दिसंबर 2020, और इसके अलावा इसमें सेक्शन 111 के तहत जो इसमें थी उसकी भी मुद्दत थी 31 दिसंबर 2020 ही थी। आबाद ने बहारा डिफरेंट फोरम्स पे प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम जैसे कि एक कोविड से गुजर रहे थे तो हमने कहा हमें इस मुद्दत में इजाफा किया जाए, और जिस तरह से आबाद के मुतालबात थे, हमने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब को एवरी थर्सडे हमारी एक मीटिंग कॉल होती है इनके साथ, तो उसमें हमने इनसे कहा कि इसमें मुद्दत बढ़ाई जाए, और जिस तरह से आबाद ने कहा उस तरह से 31 जो है दिसंबर 2020 को जो मुद्दत ख़त्म होनी थी फिक्स टैक्स रिजीम की, वो फिक्स टैक्स रिजीम की जो मुद्दत 2021 दिसंबर तक जो है उन्होंने बढ़ा दी। इसमें थोड़ा सा इसका खुलासा भी करना चाहूँगा। उसी के साथ साथ सेक्शन 111 जो है, जिसमें आपके असासा जात जो है वो आपको जो है डिक्लेयर करना है, डिस्क्लोजर करना है, उसकी भी मुद्दत बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 कर दी गई है। ये वो दोनों चीजें हैं जिसमें से फिक्स टैक्स रिजीम थोड़ा एक आम जनरल पब्लिक को भी बताना, मैं समझता हूँ तमाम और लोगों को भी पता चलना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी। फिक्स टैक्स रिजीम के तहत वो एक टैक्सेशन का तरीक़ाकार है कि जिसमें आप अपने टैक्सेशन अमाउंट को डे 1 फिक्स कर देते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन FBR का जो पोर्टल है आईरिस, उस पर, तो जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट की तमाम चीज़ें आफ्टर अप्रूवल से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो आप इसमें दे देते हैं, और उसमें जितना टैक्स आप पे करते हैं उसके 1:10 टाइम्स आपको बेनिफिट उसका मिलता है उसमें। जी, जैसे कि अगर आपके प्रोजेक्ट का आपने रजिस्टर्ड किया है, उसमें अगर बिलफर्ज आपका 5 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, तो उसके अगेंस्ट में 10 टाइम्स 50 करोड़ रुपए वो अमाउंट है जो कि आपकी वाइट हो जाती है। अच्छा फैसल, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप नहीं समझते कि चूंकि इतनी सारी मरातें
آپ کے شعبے کو دی گئی, جو کہ اچھی بات ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو اس سے بینیفٹ ہوگا کیا؟ جو پی ایم صاحب کی اتنی بڑی اسکیم, کیا اس سے مستفید ہوں گے؟ اس بارے میں کچھ آپ ہماری ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کہاں پہ پروجیکٹ ہیں, اس میں آپ لوگ کی انڈسٹری حصہ لے رہی ہوگی, بہت سارے لوگ اس سے منسلک ہوں گے, تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگین میں تو یہی کہوں گا اس میں کہ ہم ماضی میں ہم سنتے آ رہے ہیں, ہم روٹی کپڑا اور مکان کا خواب ہمیشہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئی ہے وہ اپنا دیتی رہی ہیں, بٹ ہم اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے تو روٹی کپڑا تو اس وقت تو چیزیں ان پروسیس پہ, لیکن مکان کا وعدہ ضرور پورا ہونے جا رہا ہے. 50 لاکھ گھر اس ملک میں بننا اس کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر گھر کا اگر ہم دیکھیں بیک لاگ کتنا ہے تو 12 ملین ہاؤسز کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ 1 کروڑ 20 لاکھ بنتے ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ 50 لاکھ گھر تو اس کا جو ہے 50% بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ کام یہ بننا, اس کی صرف مینجمنٹ آپ کو چاہیے. بیگ صاحب سے ٹیک لوں گا. بیگ صاحب, کیا یہ آسان ہے 2.5 سالوں میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور عوام کو مل جائیں گے؟ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ایک گورنمنٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کرتی ہے, سیکنڈ گورنمنٹ آگے ان کو اون نہیں کرتی اور وہ پروجیکٹ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کیا پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز؟ فیاض صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ اس 2.5 سال کے پیریڈ میں عوام وہاں بسنے لگ جائے گی؟ یہ فیاض الیاس صاحب جیسے چیئرمین آباد کے اگر آتے رہے تو یہ چیز ممکن ہے, لیکن سیریس نوٹ پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آباد کو کہ انہوں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو ذہنی طور پہ کنونس کیا کہ یہ ایک شعبہ تعمیراتی شعبہ ہے جس میں اگر آپ انسینٹیو دیتے ہیں تو 40 دوسرے شعبے اس کے ساتھ فروغ پائیں گے, اور جاب کا کریشن نہیں ہو رہا ہے ملک میں وہ ہوگا, اور پھر لوگوں کو چھت بھی ملے گی جو آپ کا وعدہ ہے. اور وہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو تھی وہ ٹو می, میں ان کی طرح ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل نہیں ہوں, بٹ وہ بہت ہی تھیوریٹیکل پیپر پہ ایک اچھی اسکیم تھی. لیکن یہ جو انہوں نے اب پیکج دیا ہے جس کو تعمیراتی جس کو کنسٹرکشن پیکج کہتے ہیں, یہ عملی پیکج ہے. کیوں؟ میں نے ہمیشہ جب صرف انہوں نے نئے مکانات بنانے کے نعرے لگائے یا اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 1 کروڑ مکان بنا دیں گے, 50 کروڑ بنا دیں گے, 50 لاکھ بنا دیں گے, تو میں نے کہا کہ مکان بنانا اور پھر چھوڑ دینا وہ تو سٹک ہے, ساتھ ساتھ خریدنے کی قوت بھی آپ پیدا کریں, بائنگ پاور بھی پیدا کریں. بائنگ پاور کس طرح جو چیز بنے گی وہ آگے ڈسپوزل ہو نا, تاکہ پیسہ رولنگ میں آ جائے. یہ بنا دیے انہوں نے, لگا دیے 300 کروڑ اور آگے سے بکا اس میں 20 کروڑ, پیسہ سٹک ہے. تو بات ان کے بھی سمجھ میں آئی, اور اس کے بعد انہوں نے مورگیج فائنینسنگ کے لیے اعلان کیا کہ 5 اور 7% کے اوپر شرح سود کے اوپر بینک قرضے دیں گے ان چھوٹے مکانوں کے لیے. سائز انہوں نے تعین کرا, اور 300 ارب روپے کا فنڈ ایلوکیشن کیا اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو کہ بھئی یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, اس میں اگر آپ نے کم ڈسبرس کیا, کم لون دیے تو پینلٹیز ہوں گی. اس کے بعد بینکوں نے اپنی ونڈو کھولی مورگیج فائنینسنگ کے لیے. تو اب ایک سائیکل بن گیا, فلو بن گیا کہ مکان بنیں گے, اور یہی کنٹریکٹر بلڈر جو ہیں کیونکہ یہ ویل ورس ہوتے ہیں, یہ لون وغیرہ کے لیے اپنے کسٹمر کے بیہاف پہ اپلائی کر کے فنڈز لے لیں گے, ان سے انہیں بھی ہیلپ ملے گی وقت پہ, کیش فلو ان کا صحیح رہے گا, اور ایک عام آدمی میں 20-25% دے کے باقی وہ قسطیں دے سکے گا, اس طرح سے جیسے کرایہ دے رہا ہے. یہی یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ جب مکان خریدتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں جتنا کرایہ اگر $1200 دے رہا ہوں تو میں $1300 جو اس کے قسط دے کے 10 سال کے بعد اونرشپ بن جائے گی. تو اب پاکستان میں بہت طویل عرصے کے بعد یہ کنسپٹ آیا ہے, اور میں آباد کو اس کی بہت کریڈٹ دیتا ہوں. ایسے یہ بریک لیتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں, بریک کے بعد اور بھی بہت ساری چیزوں پر ان سے بات کرنی ہے. فیاض صاحب سے بھی بات کریں گے کہ آباد میں کس گڈ ول کے لوگ رجسٹرڈ ہیں. بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ دھرنوں کی وجہ سے معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں.